ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے تو میں شیعیان صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام شیعیان زہرا اور ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر نامدار اور ان کے معصوم بچوں، بالخصوص یوسف زہرا منتقم مظلومیت زہرا، آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. صدیقہ کی المناک مظلومانہ شہادت کی سالانہ یادگار کی مجالس کے موقع کے اوپر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بی بی کے ذاکرین کے قدردانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا واجب ہے کہ آپ حضرات نے گزشتہ سال ان سہ روزہ مجالس عزائے فاطمیہ میں اتنی ہمت افزائی کی اور قدردانی کی کہ پھر ایک بار اللہ نے توفیق دی اور بی بی نے تائید کی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سا خلوص اور بی بی کا میں بھی عزادار ہوں. وہ اپنے ذاکروں کو بہت نوازتے ہیں اہل بیت.
اور کبھی بھی اپنے ذاکر کو بے عزت نہیں ہونے دیتی بی بی. غرور نہ ہو، دعویٰ نہ ہو، خلوص ہو، اور اپنی کم علمی اور بے مایگی، اپنی ناچیزی کا احساس بھی ہو اور اظہار بھی ہو، تو بی بی نوازتی ہیں اور اپنے ذاکر کو کبھی وہ ذلیل نہیں ہونے دیتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجالس جو ہوتی ہیں اہل بیت کی عزاداری میں، اگر سچ پوچھئے تو 3 لفظوں میں مجلس کو سمیٹا جا سکتا ہے. یعنی مجلس کا عنوان اور سرخیاں جو ہیں وہ 3 الفاظ میں سمٹ سکتے ہیں. صدیقہ طاہرہ کی مجلس ہے تو وہ 3 لفظ میری نظر میں یہ ہیں، بہت مختصر ہیں، بہت جامع. ماشاءاللہ آپ اہل نظر ہیں. پہلا عنوان یہ ہے عرفان زہرا، دوسرا عنوان ہے فرمان زہرا، تیسرا عنوان ہے ارمان زہرا. اہل نظر ان لفظوں کی گہرائی تک پہنچ رہے ہوں گے. 3 ہی مفاہیم کا طواف کرتے ہیں مضامین مجلس کے، اور اس کا محور یہی ہے. کیا ہے؟ عرفان زہرا، فرمان زہرا، ارمان زہرا. عرفان زہرا کیا ہے؟ وہ کیا تھی عند اللہ، وہ کیسی نظر آئیں ہمیں، اور وہ کیا تھی، ان کا مقام و رتبہ و منزلت اور عظمت اور فضائل کیا تھے. یہ ہے عرفان زہرا. فرمان زہرا یہ ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں. اور ارمان زہرا، زہرا اور زہرا کے گھر والوں کے مصائب ہیں جو انہوں نے اللہ کے نام کی بقا، دین کی بقا اور ہم کو مؤمن اور جنتی بنانے میں جو قربانیاں پیش کی، جو مصائب برداشت کیے، اس کا ذکر کر دیا جائے بطور احسان شناسی. یہ ہے ارمان زہرا. جو توازن برقرار رکھتا ہے ان تینوں حقیقتوں کا، جو ذاکر، وہ ہمیشہ منبر پہ کامیاب ہوتا ہے. توازن برقرار رہے، ادھر سے ڈنڈی مار کے ادھر اور ادھر سے ادھر، اس کو اگنور کر کے اس کو اہمیت زیادہ دینا. سمجھ رہے ہیں؟ عرفان ان کے فضائل ہیں، فرمان تبلیغ ہے. انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ وہ تو جو ہیں وہ ہیں. ہم کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے شیعہ لگیں. تو یہ توازن جہاں برقرار رہتا ہے وہاں بات میں زور ہوتا ہے، دم ہوتا ہے. اور جہاں یہ توازن بگڑا، وہیں سے منبر پر بیٹھنے والے کا حال بگڑا، اور اس کا مشاہدہ آپ حضرات کیا کرتے ہیں. بہرحال میں نے گزشتہ سال کی طرح سے اس بار بھی عمدن کچھ سوچ کر آیہ تطہیر کو عنوان سخن قرار دیا. بہت سے مطالب پچھلے سال آپ کی خدمت میں پیش کیے، معروضات، لیکن بہت سی باتیں آج بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری حیثیتی کیا ہے، ہمارا ظرفی کیا ہے، وہ تو بحرے نا پیدا کنارے عظمت و معارف و فضائل ہیں کہ جن کے دریائے عظمت و فضیلت کا ایک قطرہ بھی ہاتھ لگ جائے تو سلمان بن جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب ہم ان کا ذکر کیا کریں گے اور انہیں کیا پہچانیں گے؟ اس
بیوی کی معرفت کا حق کون ادا کرے گا کہ جس کی معرفت اور عرفان سے مخلوق عاجز ہے؟ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، شہر اعظم میں پڑھ رہا ہوں، حیدرآباد، دکن. آپ خود اپنے فضائل اور اپنے امتیازات سے ہم سے بہتر واقف ہیں، ہم بھی آپ سے کم نہیں واقف ہیں. تو انہی اعتباروں پر میں آیت تطہیر کو عنوان قرار دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مجھے فضائل اہل بیت پڑھنے ہیں بالعموم اور صدیقہ کے فضائل پڑھنے ہیں بالخصوص. فرمائشیں بھی بہت سی ہیں، محتممین مجالس کی بھی فرمائشیں ہیں. مومنین میں جو بزرگ افراد ہیں اہل معرفت، ان کے بھی کئی دن پہلے فون آتے رہے، ان کی بھی فرمائشیں ہیں. بہت چاہنے والے بعض لوگ ہیں، ان سے اچھے تعلقات ہیں، جو یہاں بھی مل جاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی مل جاتے ہیں. یہاں کے لوگ اہل ہنر، ان کی بھی فرمائشیں ہیں. مگر اچھی بات یہ ہے کہ سب کی فرمائشیں ایک ہی سمندر میں جا کے ضم ہو جاتی ہیں. لہذا اب ہم بھی اسی سمندر میں اترنے کی ہمت کر رہے ہیں تاکہ سب کے ذوق کی تسکین ہو جائے. میں نے اس آیت کو عنوان اس لیے قرار دیا ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں یہ آیت تطہیر یہ کوئی ایک فضیلت نہیں ہے. ذرا سا محرمانہ ذوق کے ساتھ سنیں گہرائی میں. آیت تطہیر اہل بیت کی کوئی ایک فضیلت نہیں ہے. فضیلت کی آیتیں تو درجنوں ہیں قرآن مجید میں. سچ پوچھا جائے تو قرآن مجید کی آیات بینات سب اہل بیت کے فضائل ہی میں نازل ہوئی ہیں، یا ان کی فضیلتوں میں اور ان کے دوستوں کی فضیلتوں میں ہے، یا ان کے دشمنوں کے رذائل بیان کیے گئے ہیں. پورا قرآن تو یہی ہے. اور جہاں واضح نہیں بھی لگ رہا ہے، آیتوں کے لفظوں کے بطون اور مابین السطور میں اگر عقل کے ناخنوں سے اس خاکستر معارف کو کریدا جائے تو ہر آیت کے بطن اور تہ کے اندر آپ کو فضیلت اہل بیت ہی نظر آئے گی. یا تو وہ اکیلے نظر آئیں گے آیت کا مصداق، اور اگر کوئی اور بھی مصادیق ہیں تو ان میں آگے سیدوں، سرداروں، رئیسوں، اماموں، پیشوا اور سیدہ، یہ اہل بیت اطہار آگے نظر آئیں گے. اس لہجے کی آیتیں تفسیر میں، آیتوں کی تفسیر میں بہت سے بیانات صحابہ کے موجود ہیں، مجھے انہیں دہرانا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آیت تطہیر کو عنوان اس لیے قرار دیا ہے کہ آیت تطہیر کوئی ایک فضیلت نہیں ہے اہل بیت کی، بلکہ آیت تطہیر سچ پوچھئے تو ان کی عام ذوق سے اگر کہا جائے تو یہ ان کی فضیلت میں نہیں ہے. فضیلت وغیرہ تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. صاحبان فضائل تو دنیا میں اور بھی ہیں، تو پھر اہل بیت کا اور ساری دنیا سے فرق کیا ہے؟ یعنی ایک طرف انبیاء و مرسلین کو بھی شمال کر لیں اور ایک طرف یہ 14 زہرا اور ان کے گھر والے. تو یہ فقط صاحبان فضیلت نہیں ہیں، ان کی فضیلتیں بھی بہت سی آیتیں ہیں، مگر آیت تطہیر معیار فضیلت ہے. آیت تطہیر وہ کسوٹی ہے، وہ میزان ہے، وہ معیار ہے کہ جس پہ کسوٹی پہ کس کے صفتیں فضیلتوں میں ڈھلتی ہیں. بلکہ یوں کہوں کہ صاحبان فضائل وہ ہیں کہ جن میں فضائل پیدا ہو جائیں تو وہ صاحب فضیلت ہے، مگر اہل بیت میں فضائل آتے نہیں ہیں بلکہ یہ مصدر فضائل ہے. یہاں سے فضائل جب منتشر ہوتے ہیں تو جس پہ عنایت ہو جائے وہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد.
ماشاء اللہ. تو میں آپ کے اذان عالیہ اور آپ کی میموری بھی اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ میں مضامین کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں, فقط اشاروں میں کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو چیزیں مجھے پڑھنی ہے, مجھے کسی ایک پہلو کی طرف اشارہ ان مجالس میں نہیں کرنا ہے بہت, بلکہ جامع انداز میں کچھ جو بارز فضیلتیں قرآن مجید نے دہرائی ہیں ان کو مگر آیا تطہیر کے عنوان کے تحت لا کر, اور یہ آپ محسوس کریں گے کہ فضیلتیں جب آیا تطہیر سے چھٹکتی ہیں تو پھر الگ الگ فضیلتیں بنتی ہیں, اور سازی فضیلتوں کو اگر ضم کر کے جمع کر دیا جائے تو آیا تطہیر بنتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ معیار فضیلت ہے. وجہ بتا دیں کیا ہے؟ اچھے لوگ یا صاحب فضیلت وہ ہوتے ہیں کہ کسی ایک پہلو سے ان میں فضیلت ہے اور دوسرے پہلو میں فضیلت نہیں ہے بلکہ کمیاں بھی ہوتی ہیں. آپ بیدار ہیں کہ نہیں میرے بات کی طرف؟ صاحب فضیلت آپ بھی ہو سکتے ہیں, کسی ایک منزل پہ آپ پہ کوئی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر فضیلت آپ کے اندر ہو. اچھائیاں آپ بھی ہو سکتی ہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اور ہم عیب سے پاک ہو. دیکھیں ایک یہ منزل ہے, اور ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ کوئی فضیلت ایسی ہے ہی نہیں کہ اہل بیت میں ہو نہ, اور کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہے اور ان میں ہو. یہ منزلیں الگ الگ ہیں. یہی سبب ہے کہ ممدوحین پروردگار جو قرآن میں ہے, اللہ عیب داروں کی مدح نہیں کرتا, اور اگر اللہ قصیدہ پڑھتا ہے کسی ایسے کا کہ جن میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, تو اچھائیوں کا قصیدہ جب پڑھتا ہے خداوند عالم جب ساتھ میں کوئی شرط لگا دے, اور اگر فضیلت دہراتا ہے تو اسی شخصیت میں جو کمی ہے اس کی فہمائش کر کے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور نصیحت بھی کر دیتا ہے. اب اگر اسی معیار پہ دیکھیں, ہمیں فضائل صحابہ سے انکار نہیں ہے, ہمیں فضائل ازواج رسول اللہ امہات المومنین سے انکار نہیں ہے, مگر آیتیں ہیں فضیلتوں کی. آپ دیکھیں اصحاب رسول کی فضیلتوں کی ہے, مگر فضیلت اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے تو مشروط پڑھا ہے, قید لگا کے پڑھا ہے, کنڈیشنل پڑھا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ازواج رسول کے بھی مرتبے کو یاد دلایا ہے تو پہلے فہمائش کی ہے پھر ان کی تعریف کی ہے, یعنی فہمائش کر کے ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ یہ ہم نے جو فضیلت تمہیں طفیل میں دی ہے اپنے بے عیب حبیب اپنے رسول کے تصدق میں, یہ جو نسبتی اور طفیلی فضیلتیں ہم نے رشتے کے عنوان سے دی ہیں یہ تمہاری اپنی ذاتی فضیلتیں نہیں ہیں, یہ تمہاری اپنی مطلق فضیلتیں نہیں ہیں. یہی سبب ہے کہ شرط لگا کے اللہ نے یہ احساس ذمہ داری دلایا ہے کہ فضیلت تو ہم نے تمہیں دی ہے طفیلی نسبتوں کی صحیح, مگر احساس دلا رہا ہے اللہ کہ ان فضیلتوں کو سنبھالے رکھنا, اس لیے کہ عزت لے لینا بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہے عزت کو سنبھال پانا, بچا پانا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو جو میرا دعویٰ ہے آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں, آپ سورہ احزاب میں دیکھ لیں, اس میں رسول اللہ کی ازواج کا بھی ذکر ہے. سورہ تحریم اللہ نہ کرے آپ پڑھیں, اور پڑھیں گے تو بہرحال قرآن کتاب ہدایت ہے. توجہ ہے, مزہ یہ ہے کہ ان آیتوں کو نکالنے کا کسی نے گزارش بھی نہیں کی ہے. وہ آیتیں بھی ہیں, میں یہاں پر میرا موضوع نہیں ہے, اصحاب کے سلسلے میں بھی آیتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, مگر مشروط ہیں. تو اب آپ فرق پہچانیں امت میں اور اطرت میں. اہل بیت اطرت رسول اللہ اہل بیت, اور امت میں صحابہ بھی ہیں, ازواج بھی ہیں, اور ہم و آپ بھی ہیں. آپ فرق پہچانے کیا ہے؟ اللہ نے اصحاب اور ازواج جو بہرحال ہم سے ہمارے تو محترم میں بزرگ ہیں اور مومنین کی بھی اللہ نے تعریف کی ہے تو مشروط کی ہے.
جہاں اچھائی ہے وہاں اپریشیٹ کیا ہے، اور جہاں کمی ہے وہاں فہمائش کی ہے، تعدیب کی ہے، کھچائی بھی کی ہے۔ یہ اصحاب و ازواج کی منزل ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، مگر اطرت و اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ فقط قصیدے مشیت نے پڑھے ہیں، فقط فضیلت کی آیتیں نظر آئیں گی۔ ہمیں ایک آیت بھی کوئی دکھا دے قرآن میں جہاں مشیت کا لہجہ اہل بیت سے تھوڑا سا بھی روڈ نظر آئے۔ محسوس کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ میرے دعوے ہیں، قرآن مجید آپ کے سامنے ہے۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہمیں ملے گی قرآن مجید میں کہ جہاں اہل بیت سے مشیت کا لہجہ ذرا سا بھی تلخ ہوا ہو۔ وہاں تو ناز برداریاں ہی نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سلسلے میں کبھی کبھی لہجہ بدلا ہے، نہیں غور فرمایا؟ اور اگر بدلا ہے حبیب سے لہجہ تو پھر علی ہی کے لیے بدلا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر بدلا ہے تو انہی کے نفس، انہی کی جان کے لیے بدلا ہے لہجہ، ورنہ اللہ کا پیغمبر سے لہجہ کیا بدلے گا؟ اس لیے کہ محمد فقط پیغامبری ہی کے منصب پہ نہیں ہے، پیغامبر تو 1,23,999 انبیاء ہیں، سارے انبیاء منصب پیغامبری پہ ہیں، مگر محمد منصب دلبری پر ہے۔ محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ کی زبان کے الفاظ ہیں، محمد کی شان یہ ہے کہ وہ منصب دلبری پر ہے، محبوب خدا ہیں، فقط پیغامبر نہیں ہے بلکہ دلبر مشیت ہے وہ، لہذا اہل بیت سے اللہ کا لہجہ نہیں بدلا۔ وجہ بتا دے کیا ہے؟ عیب داروں میں اگر اچھائی ہو تو اچھائی کی اچھائی ہوگی، برائی پہ کھچائی ہوگی، مگر جو صنعتیں ایسی ہیں کہ صناع ازل نے تصویر مشیت میں رنگ کن بھر کر ایسی 14 بے عیب تصویریں اپنی مثل نہیں، اپنی مثل، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے مگر مثل ہے۔ مثل اسے کہتے ہیں کہ اسے دیکھو تو وہ یاد آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صناع ازل نے قلم قدرت سے تصویر مشیت میں اپنی رضا کے رنگہائے کن جو بھرے تو ایسی صنعتیں تیار ہوئیں کہ اب 14 کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی ایسی صنعت ہے، اس لیے کہ قلم قدرت ہی مشیت نے رکھ دیا کہ اب اگلی تصویر ایسی بننی ہی نہیں ہے۔ عزیزو یہی سبب ہے کہ مشیت نے ان کے وہ قصیدے پڑھے ہیں کہ اگر ہم اپنی طرف سے پڑھ دیتے تو کمزور معدے والے یہی کہتے کہ غلو ہو گیا۔ مشیت نے قصیدے پڑھے ہیں۔ میں ظاہر ہے کہ ان مجالس میں انہی آیات کی طرف اشارہ کرنا ہے، لہذا میں آپ کی طبیعتوں کو ہموار کر کے، آپ کے ذہنوں کو ہموار کر کے سنگلاخ زمین ہائے دل کو آب زلال فضائل اہل بیت سے ان میں صلاحیت رویدگی اور نمو پیدا کر کے چاہتا ہوں کہ عرفان اہل بیت کے وہ بیج بوئے جائیں کہ جو شجر بار آور بن کر ایسے ثمر دے فضائل کے کہ پھر جنت کے ثمرات یہیں ان کی لذت حاصل ہونے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
علی مولا. اور یہی فرق امت و اطرت ہے. امت کی منزل یہ ہے کہ آیتیں نازل ہوں اور وہ آیتوں کے مطابق عمل کرتے جائیں. وہ بھی ہر ایک اتنا عمل نہ کر پائے, کوئی کرے کوئی نہ کرے, کوئی نافرمانی کرے, مگر امت کی اوقات اس کی حیثیت یہ ہے کہ آیت نازل ہو تو امت عمل کرے, مگر اطرت کی منزل یہ ہے کہ یہ عمل کرے تو ان کے عمل کے مطابق آیتیں نازل ہوں. آپ کے اذان عالیہ میں آیتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ امت کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کہے کہ اقیم الصلاۃ, امت نماز پڑھ لے. اللہ کہے آتوا الزکاۃ, امت زکات ادا کر دے. اللہ کہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, امت جہاد کر لے. کوئی کرے کوئی نہ کرے, کوئی آگے آگے ہو کوئی پیچھے پیچھے رہے, کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. عمل بھی آیت آنے کے بعد بھی عمل مکمل آیت کے مطابق نہ ہو, یہ ہے امت کی منزل اور حیثیت اور اوقات. مگر اہل بیت وہ نہیں ہیں. اہل بیت کی منزل یہ ہے کہ یہ پہلے عمل کرے, ان کے عمل کے مطابق آیت نازل ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہلے عمل کرے, ان کے عمل کے مطابق آیت نازل ہو. جن کے عمل کے مطابق آیت نازل ہو کے کائنات کے لیے قانون بن جائے, ان کے لیے فضائل کی سند ڈھونڈ رہے ہو, اگر وہ مستند نہ ہو تو قرآن بھی غیر مستند ہو جائے گا. عجب منزل ہے. میں اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اہل بیت میں ایک رسول اللہ بھی ہے. اب وہ کسی منزل پہ آئے گا. اہل بیت رسول اللہ نہیں بلکہ اہل البیت ایک قرآن ٹرم ہے کہ جس میں خاص لوگ ہیں اور ان میں رسول اللہ خود ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اور بہت سامنے کی ہے اگر آپ غور کریں. خود رسول اللہ اہل البیت. قرآن ہی معتبر نہیں ہے اگر اہل بیت معتبر نہیں. اور سب اہل البیت ہیں, سب چادر کے نیچے کم سے کم 5 بظاہر جن کے لیے آیت آئی ہے. اگر یہی غیر معتبر ہے تو ان میں رسول اللہ بھی ہے, اور اگر اہل بیت غیر معتبر ہے تو قرآن غیر معتبر ہے. اس لیے کہ قرآن کسی پہ نازل نہیں ہوا ہے, قرآن کسی کے باپ پہ نہیں نازل ہوا ہے, قرآن فاطمہ کے باپ پہ نازل ہوا ہے. قرآن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت اگر معتبر نہیں ہے تو اللہ کا کلام معتبر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کو کسی نے بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, کسی کی اوقات نہیں ہے. ہم کیا ننھے سے مسلمان ملا, ارے اس وقت کے صحابہ کبار اور جو رسول کے ساتھ رہتی تھی ازواج, ان کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ یہ اپنے علم سے یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کس نے اللہ کو بولتے ہوئے دیکھا, کسے اللہ نے شرف ہم کلامی دیا. یہ تو جنبش لبہائے محمد کا صدقہ ہے کہ اس سچے نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن کہلایا, اس نے کہہ دیا میرا کلام ہے تو حدیث کہلایا. یہ فرق قرآن و حدیث کسی صحابی اور زوجہ رسول نے نہیں بتایا ہے, یہ صداقت محمد ہی نے قرآن و حدیث کا فرق کیا ہے. اگر رسول اللہ معتبر نہیں ہے تو پھر یعنی اہل بیت میں سے ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خود اہل بیت میں سے ہے. بھائی مجھے بار بار ریفرنس دینا پڑ رہا ہے. آیت تھی جو معتبر ہے جس کو آیت الکسا بھی کہا جاتا ہے, آیت التطہیر کہا جاتا ہے. خود رسول اللہ اس میں ہے چادر کے نیچے, اور ہم اہل بیت نبوہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ اہل بیت نبوت ہیں, رسول اللہ خود اہل بیت نبوت ہے. نبی کے اہل بیت ہونا اور ہے, نبوت کے اہل بیت ہونا اور. کسی مرد کے اہل بیت ہونا اور ہے, اس کے عہدے اور منصب کا اہل بیت ہونا اور ہے. ساری ازواج محمد کی اہل بیت ہے, مگر مادر زہرا خدیجہ نبوت کی اہل بیت ہے, اس لیے کہ مادر ہے. تو
اسی لیے میں یہ آیت تطہیر کو عنوان بنایا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ کسوٹی ہے فضیلتوں کی. یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلتیں جہاں پر کسی جاتی ہیں, جہاں پہ پول کھلتے ہیں جھوٹی فضیلتوں کے, یہ وہ کسوٹی ہے. اور پیغمبر خود اس میں سے ایک ہیں, اور مرکز و مصدر و محور آیت التطہیر کا صدیقہ کبریٰ ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ پچھلے سال میں نے ترجمہ اور مختلف اینگل سے میں نے آیت تطہیر پر روشنی ڈالی تھی, مگر آیت پر نہیں پڑھا تھا, آیت کی جو تہ میں چیزیں اسے پڑھا تھا. اب کی بھی میں ظاہر ہے میں نے اس لیے عنوان نہیں قرار دیا ہے کہ میں اسی طرح کی چیزیں پڑھوں, نہیں, ذرا سا ہٹ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جملہ دوہرا رہا ہوں کہ یہ اچھوں کا قصیدہ نہیں اللہ پڑھ رہا ہے, بلکہ بے عیبوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. لیذہب عنکم الرجس, توجہ ہے, الرجس ہر نیگیٹیوٹی. اچھے نہیں ہیں اہل بیت, بے عیب ہیں اہل بیت. دیکھیں معرفت کی منزلیں ہیں. مانتے تو ہم بھی اہل بیت کو ہیں, وہ بھی مانتے ہیں اہل بیت کو, کیسے نہیں مانیں گے؟ اور ہم میں بھی اب کئی ٹیسٹ اور کئی فلیور نظر آ رہے ہیں. ارے ہمارے درمیان بھی کئی فلیور نظر آ رہے ہیں اہل بیت کے حوالے سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گڈمٹ شٹ کیا جا رہا ہے, مکس کیا جا رہا ہے, اختلاط کیا جا رہا ہے, فاصلے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نور و ظلمت کا فاصلہ مٹانے چاہتے ہیں. ارے کتنے ستم ظریف ہیں کہ حق و باطل کے فاصلے مٹا رہے ہو. کتنے بڑے بدذوق ہو کہ قاتل اور مقتول کے فاصلے مٹا رہے ہو. کتنے بڑے احمق ہو کہ ظالم اور مظلوم کے فاصلے مٹا رہے ہو. کتنے بڑے بے وقوف اور جاہل ہو کہ عیب داروں اور بے عیبوں کے فاصلے مٹا رہے ہو. چاہے جتنا کوئی زور لگا لے, چاہے جبہ و دستار لگا کے آ جائے, چاہے ہمارے قیافے اور ہمارے لہجے اور ہماری جگہوں پر بیٹھے, مگر اتنا یاد رہے جتنی بھی کوششیں کر لو, جب تک کہ فاطمہ کی مظلومیت اور حقانیت ہے, یہ ثقیفہ اور غدیر کا فاصلہ بٹ نہیں پائے گا. صلوات پڑھنے مل جل کے برائے عظمت صدیقہ کبریٰ. ماشاءاللہ سلامت. یہ غدیر و ثقیفہ کے درمیان جو کھائی ہے, جو حق و باطل کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے, کتنی بھی کوئی کوشش کر لے, یہ جھوٹی دوستیاں, مولا فلاں 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 کے دوست نہیں تھے, ہمدرد تھے کہ اب بھی مشرک سے کلمہ پڑھ کے منافقت پہ ٹھہرے ہو تو علی جو ہے امام ہدایت ہے, مایوس ابھی نہیں ہوئے تھے, لہذا موقع دے رہے تھے ناصحانہ ہمدردی کے طور پر. اور پھر علی کو ان کی فکر نہیں تھی, بلکہ جس جگہ پہ بیٹھ گئے تھے اس کی عزت کی علی کو فکر تھی. یہی سبب ہے کہ ان کو بچانے نہیں آئے تھے, مسند خلافت کو بچانے آئے تھے, منبر ختم نبوت کو بچانے آئے تھے, دین محمد اور شریعت مصطفی کو بچانے علی آئے تھے. علی کو اللہ کے دین کی بقا کا خیال تھا, ورنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ غلط جگہ پہ بیٹھے ہیں, یہ غاصب ہیں, یہ ظالم ہیں. عزیزو یہی تو سبب ہے. اگر علی ان سے راضی ہو گئے ہوتے اور ان کو صحیح سمجھ لیا ہوتا, بقول لوگوں کے کچھ نامحرم گھس بیٹھی ہے جو ہمارے درمیان گھس آئے ہیں, کہتے ہیں کہ علی راضی ہو گئے تھے, بڑی دوستی تھی. اگر علی راضی ہو گئے تھے تو جب چوتھے نمبر پہ ان کو حاکم ظاہر امت نے قبول کیا تھا تو منبر پہ بیٹھ کے کیوں علی نے 25 سال کے پول کھولے؟ فوراً کہا
الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. الحمدللہ اس کے احسان پر یقیناً حق اپنے مقام اپنے مکان پر پلٹ کے آ گیا. اس کا مطلب یہ سب 25 سال کی مکاریاں ہوا میں اڑ گئیں. لسان اللہ ہے ایک جملے میں ہلا کے رکھ دیا 25 سال کے ایوان خلافت. الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق. حق پلٹ آیا الی مکان اپنے مکان پہ اور منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. کون پلٹ آیا؟ محمد کے ختم نبوت کے بعد 25 سال کون کون بیٹھا؟ اب جب علی منبر پہ پلٹ کے آئے تو کیا کہا؟ حق اپنے مکان پہ آ گیا. بظاہر حق آیا یعنی علی آ گئے اور بباطن امامت و خلافت اپنی جگہ پہ آئی. یعنی خلافت علی تک آئی علی منبر تک آئے. حق اپنے مکان پر آ گیا. حق اپنے مکان پہ آ گیا. علی کی خلافت و امامت بھی حق ہے. علی خود حق ہے. علی امام الحق ہے. علی مع الحق والحق مع علی. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے. پروردگار حق کو ادھر ادھر گھما دے جدھر علی مڑ جائے. تو علی حق بھی ہے علی امام الحق بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جدھر علی جا رہے ہو حق کیونکہ ماموم علی ہے. علی امام حق ہے. حق ماموم علی ہے. تو علی جدھر جا رہے ہو حق ادھر ہی ادھر جائے گا چاہے کوئی ایک ہی جا رہا ہو پیچھے. مجھے حدیث یاد آ گئی. میں اکثر مجالس میں ایام اعظام میں پڑھا. اسی لیے پیغمبر نے وصیت کی یا عمار لو سلک الناس بعدی وادیا وسلک علی وادیا آخر فسلک وادیا سلک علی. اے عمار میرے بعد اگر سارے انسان مل کر ایک وادی کی طرف جا رہے ہوں اور علی ان کے مقابل مخالف اکیلے دوسری وادی کی طرف جا رہے ہو تو تم ادھر جانا جدھر علی جا رہے ہو. تو دوستی وستی نہیں. جن کے ساتھ علی کے ساتھ جن کا نام لینا علی کے لیے توہین ہو چلو سمجھانے بجھانے کے لیے لے لو نام مگر زبردستی کی دل لگی اور دوستیاں اور دلبری اور محبتیں مت دکھاؤ. یہ محبوبین خدا ہیں. یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے. بھئی حدیث خیبر نہیں یاد ہے کیا؟ یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول اس سے محبت کریں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کریں. تو یہ سب آپسی میں ایک دوسرے کے محبوب ہیں. یہاں داغداروں کی ضرورت نہیں ہے. منہ لگا لے تو اوقات نہیں بھول جانا چاہیے. بہرحال عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اچھے بچے نہیں ہے بے عیب ہے. آیت تطہیر کہہ رہی ہے. اسی لیے آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے. عصمت کبریٰ بڑی والی عصمت. نبیوں سے اونچی عصمت. 1,23,999 انبیاء و مرسلین سے اونچی عصمت. عصمت کبریٰ کی دلیل بھی ہے آیت تطہیر اور چیلنج بھی ہے.
دلیل بھائی توجہ، دعوی خدا کی قرآن میں دلیل ہے، مگر چیلنج تو اللہ کی طرف سے جب ہی پورا ہوگا جب اہل بیت اپنے کردار سے توقعات مشیت کو ثابت کر دے کہ جو اللہ نے جیسا ہمیں چاہا ہم ویسے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آیت کو گھمایا جاتا ہے کہ ارادہ جو ہے، ٹھہر کے نہیں بس ایک دو جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، یہ ارادہ جو ہے وہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دو طرح کے ارادے اللہ کے ہیں، ایک ارادہ تکوینی ہے، ایک ارادہ تشریعی ہے۔ تکوینی ارادہ کیا ہے؟ سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہو جاؤ ہو جاتی میں بھی لفظوں کی احتیاط کمیونیکیٹ کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، مگر وہاں اللہ کے یہاں لفظ کن ون کہنے وہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس کا ارادہ ہی عین فعل ہوتا ہے۔ کن فیکون کا حقیقت مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ ہی فعل ہے۔ یہ ارادہ، یہ چیز سامنے آئی، مگر وہ کہتے ہیں ارادہ تکوینی نہیں ہے، یہ انما یرید اللہ ارادہ تشریعی ہے۔ تشریعی کیا ہے؟ قرآن میں وہ بھی ارادے ہیں، مثلا ایک ارادہ مثال دوں، تشریعی ارادہ۔ تشریعی کے مراد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی تم سے ڈیمانڈ یہ ہے، اللہ نے کمانڈ کیا ہے، اللہ کو پسند یہ ہے کہ یہ کرو، یا حکم دیا ہے کرو، مگر یہ نہیں ہے کہ تم اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ توجہ ہے؟ وہ ارادہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک مثال دے دوں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ ارادہ کرتا ہے تمہارے لیے آسانیوں کا، نہیں ارادہ کرتا مشکلوں کا، سختیوں کا۔ تو اب خود سے عمل کرو گے، کوشش کرو گے، ہدایات پہ عمل کرو گے تو آسانی آسانی ہے، وہ نہ مشکل میں پھنسو گے، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں نہیں تو وہاں ضرور۔ توجہ ہے؟ یہ بہرحال اس طرح کے اور بھی ارادے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ارادہ تشریعی ہے، توجہ کا طالب ہوں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی کوئی خاص منزلت نہیں ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اہل بیت آپ سے رزق کو دور کر دے، اسی لیے ترجمہ یہ کرتے ہیں دور کر دے رزق کو، گندگی کو، گناہوں کو، شرک کو، نفاق کو، کفر کو، نیگیٹیوٹیز کو آپ سے دور کر دے، یعنی ہے اللہ چاہتا ہے دور کر دے۔ وہ یطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے، پاک نہیں ہے تطہیر کر دے، لہذا کہتے ہیں ارادہ تشریعی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یعنی چلیے ہم نے مانا اہل بیت سے اللہ چاہتا یہ ہے، یہ ارادہ تشریعی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے دور رہو۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے توقع کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، پسند یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہو اور ایسا پاک رہو کہ جیسا پاک رہنے کا حق ہے، یعنی اپنے کوشش سے کرو۔ توجہ، اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑی خاص توجہ، ایک علمی منازل ہے، ظاہر ہے کہ میں جب تک ادھر سے نہیں گزرتا میرا خود دل مطمئن نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ حق ممبر تھوڑا سا بھی ادا نہیں ہوا، لہذا بڑی خاص توجہ۔ چلیے ہم نے مانا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، یعنی اللہ ارادہ تشریعی ہے، اللہ چاہتا ہے اہل بیت آپ گناہوں سے دور رہیے اور ایسے پاک رہیے، یعنی اچھے اچھے کام کریے کہ جو پاک رہنے کا حق ہے، باقاعدہ ارادہ تشریعی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا یہ ارادہ تشریعی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ گناہ نہ کرو، تو پھر اہل بیت ہی سے اللہ یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ یعنی کہ ہم لوگوں سے اللہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہوں سے بچیں؟ بڑی یہ مدلل مضبوط بات ہے، قرآنی آیت ہے، توجہ۔ ایک لاجیکل میں آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں، کیا اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے؟ کیا ہم مومنین سے نہیں اللہ چاہتا، اپنے بندوں سے نہیں چاہتا کہ تم لوگ گناہوں سے دور رہو اور پاک پاکیزہ رہو؟ نہیں چاہتا تو وہ سب سے ہے، ہم سب کو حکم دے رہا ہے۔ 50 آیتیں ہیں، آیات احکام 500 ہیں جس سے مسائل شریعت ڈرائیو کیے جاتے ہیں، تو اللہ تو ہم سب سے چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچے رہو۔ 50 آیتیں ہیں، تو یہاں پر اہل بیت کا ٹرم استعمال کر کے اہل البیت، چلیے 5 کے علاوہ آپ کچھ نامحرموں کو بھی شامل کر لیجئے،
جو آپ کی حسرت ہے وہ بھی شامل ہو جائے. تو اللہ بس وہ تھوڑے سے لوگوں سے 5 وہ ہو گئے اور 9 کم سے کم چلیے مان لیا ہے. تو پھر نزول کے بعد ازواج رسول 9 تھیں تو 9 5 14 لیے 14 گنتی آپ کی پوری ہو گئی. تو اللہ کیا ان 14 کے علاوہ باقی اپنے بندوں سے اور مومنین سے اور مسلمین سے اور تمام اپنے بندوں سے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ گناہوں سے دور رہے, شرک سے دور رہے, کفر سے دور رہے, نفاق سے دور رہے, بے حیائیوں سے دور رہے؟ چاہتا تو سب سے ہے. تو پھر آیت میں وہ مخصوص اہل بیت سے کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ گناہوں سے دور رہو؟ تو تم چاہو اور ہم کر دیں تمہیں دور, اگر تم خود سے چاہو. توجہ, یعنی ارادہ تشریعی ہے, لیکن اللہ کا تو ارادہ ہر ایک کے لیے ان معنوں میں یہی ہے. ہم سب سے کہا ہے گناہوں سے دور رہو, یعنی یہ کہ سب سے ہے یہ توقع, مگر اس آیت میں اہل البیت کو مخاطب کر کے اور ایک مخصوص گروہ سے اللہ کہہ رہا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ عام ارادہ نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم اور آپ اور عام انسان آتے ہیں, بلکہ یہ کوئی ایک منصب خاص ہے. یہ اسپیشل کوئی گروہ ہے اہل البیت کہ توقعات مشیت جس سے ایسی جڑی ہے کہ اللہ چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان سے رجس دور ہے. اور اگر یہ تشریعی ارادہ ہے تو پھر ازواج رسول کو تمنا کیوں ہوئی کہ اس میں ہم کو بھی شامل کیا جائے؟ اور امت کے علماء کاہے کے لیے محنت کر رہے ہیں 1400 سال سے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ازواج کو بھی اہل البیت میں داخل کر دیا جائے. یہ تمنا اور کوششیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی عام ارادہ نہیں ہے, بلکہ اتنی اونچی منزلت ہے کہ سب کی تمنا ہے کہ داخل اہل البیت ہو جائے, مگر اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے سب کو بور کر دیا. مضبوط اینٹیں اور گارے اور پتھر کے گھر میں ایک چادر کا الگ سے کمزور بیت بنا کر ایک حصار کھینچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ہر محمد کے گھر میں داخل ہونے والا اہل البیت ہے تو پھر بڑے گھر میں چادر کا الگ سے چھوٹا سا گھر کیوں بنایا اور اس میں علی, فاطمہ, حسن, حسین کو شامل کیا اور ام سلمہ کو منع کر کے یہ بتا دیا کہ بڑی باؤنڈری میں داخل ہونے والے اہل بیت نہیں ہیں بلکہ کیسا میں آنے والے اہل البیت ہیں. سراوات ایک اور صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد بلند آواز سے. بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ آیت تطہیر کو عنوان بنا کر مختلف فضائل جامعیت کے حساب سے پیش کروں گا تاکہ کوئی تکرار نہ ہو مضامین کی, اور مختلف ذوق اور مختلف فکر کے لوگ ہوتے ہیں, گو کہ سبھی ایک مرکز پہ آ کے جمع ہوتے ہیں مگر اپنا اپنا سوچنے کا انداز اور پسند الگ الگ ہوتی ہے. لہٰذا اہل البیت کے جامعیت کے حیثیت سے بھی فضائل پڑھوں گا, صدیقہ کے الگ سے بھی اور مولا کے بھی, سبھی کچھ. اب بس اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کا معیار سخن جو معیار سماعت جو بلند ہے, میرے سخن کا معیار بھی وہی رہے تاکہ ایک انٹریکشن رہے اور وہ منزل بھی آئے فضائل بیان کرنے میں کہ ایک ریزونینس کی کیفیت جو دل کے تار بجنے لگے, مزراب فضائل سے تارہائے دل بجے اور نغمے وحدت کے زیرو بم کے بیچ میں نغمے ولایت کی گونج بھی سنائی دے. تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی. خسرو معظم مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے قصیدے کے چھوٹی بہر میں ایک شعر, تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی, نغمے وحدت کے زیرو
بم کے بیچ. وحدت کا نغمہ پڑھو. علی علی کی آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ علی وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, جنب اللہ ہے, علی نفس اللہ ہے. بہرحال تو اسی حساب سے چاہتا ہوں میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا, اور ظاہر ہے کہ دامن وقت کی گنجائش کے لحاظ سے آپ کی زحمتوں بلکہ نزول رحمت کو تمام کروں گا, لیکن ذرا سی زحمتیں اور ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے جو ممدوحین ہوتے ہیں مطلق مدح انہی کی کرتا ہے کہ جو اچھے نہ ہوں, جن میں کوئی عیب نہ ہو. یعنی مصداق آیہ تطہیر. کیا آدم کا قصیدہ اللہ نے نہیں پڑھا ہے؟ آدم کو اللہ نے مجتبی بھی کہا ہے, ثم اجتباہ, مگر پہلے تابہ علیہ کہا ہے. ترک اولا کا ہی توبہ صحیح, مگر پہلے توبہ ہے, قبول کیا پھر مجتبی قرار دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ اور ہیں کہ جن کو اجتبا قرار دیا, اہل بیت قرار نہیں دیے گئے ہیں. ان کے وجود کی ابتدا ہی ہے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی. تو یہ مصدر فضائل ہیں. یہاں سے فضائل چھٹکتے ہیں تو انبیاء و مرسلین ڈھل جاتے ہیں. یہ وہ مرکز فضائل ہیں, یہاں سے بھیک ملتی ہے. ارے ان کی ولایت کے اقرار کے طفیل میں نبیوں کو نبوتیں بانٹی گئی ہیں. حدیث معراج آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ مطلق قصیدہ کس کا پڑھتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو. ہم اور آپ بھی مدح کرتے ہیں, نثر میں بھی نظم میں بھی. ہم کو تلاش ایسے ممدوح کی ہوتی ہے کہ جو سب سے اچھا ہو اور بے عیب ہو, اور اگر بے عیب نہ ہو تو کم سے کم ایسا ممدوح ہو کہ جس میں کم سے کم عیب ہو, زیادہ سے زیادہ اچھائیاں ہوں. ورنہ یا تو مبالغہ کرنا پڑے گا یا جھوٹ بولنا پڑے گا. بدتمیزی کی زبان میں کہا جائے تو کہیں گے جھوٹ. ادب کے لہجے میں ادب کی ٹوپی پہنا کے کہا جائے تو کہا مبالغہ فرما رہے ہیں. لیکن شعر و شاعری ہے, چلیے اجازت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو در اہل بیت پہ اغیار نظر آتے ہیں, یہ جو محمد و علی و زہرا حسن حسین کی مدح کرتے ہوئے آپ کو اغیار سے مراد کے جو مسلم نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں. آپ نے بڑے بڑے مصنفین کو دیکھا, مفکرین کو دیکھا, مؤلفین کو دیکھا, شعراء کو دیکھا, ادبا کو دیکھا. بڑے بڑے مفکرین اپنے دھرم پہ, اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی در محمد علی, در زہرا, در حسن, در حسین پر آتے ہیں اور سرمایہ فکر کو نچھاور کرتے ہیں. یہ ان کا احسان نہیں ہے, یہ ان کی مجبوری ہے. اب ذرا سا میرے ساتھ آپ کا وہ ذوق آ جائے کہ جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں وہ والی کیفیت. یہ حقیقت یہ ہے, بتائیں کیوں نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کے اپنے دھرم اور اپنے دائرے کے اندر, اپنے یہاں اپنے ہیرو اگر اتنے بلند انسان اپنے یہاں نظر آتے تو کبھی بھی وہاں کو چھوڑ کر یہاں نظر نہ آتے. وجہ یہ ہے کہ ایک مفکر, ایک مؤلف, ایک مصنف, ایک شاعر و ادیب, ایک فصیح و بلیغ, ایک مفکر کا جو سرمایہ زندگی ہے وہ اس کے تخیلات, سرمایہ فکر, اس کے تخیلات و تخیلات و تصورات و امیجینیشنز ہوتے ہیں. یہ مفکر کا سرمایہ فکر ہوتا ہے, یعنی اس کے فکر کی اڑان جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ اپنے فکر کی اڑان کے مطابق تلاش کرتا ہے ممدوح کہ میری پرواز کے مطابق ہو تو اس کی مدح کی جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے انسان کی فکر کو اور اس کے ذہن کی پرواز پر قدغن نہیں لگایا ہے. یہ طائر فکر جو ہے, یہ فکر کا پرندہ, یہ افقوں میں, تلاش کی افقوں میں اڑتا رہتا ہے, چاہے وہ خود وہاں نہ پہنچ پائے مگر ذہن و فکر وہاں جاتی ہے.
جہاں وہ خود نہیں جا پاتا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ چند جملے اگر ادبی سنبھال لے. لہذا ایک مفکر کا سرمایہ فکر ہوتا ہے اس کے تخیلات اور امیجینیشن، اور وہ ذہن اڑتا رہتا ہے. اب سنیں، اب اگر کسی کی وہ مفکر مدح کرنے چلا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا طائر فکر پرواز کرتا کرتا اپنے ممدوح کی مدح میں کہتا کہتا کبھی کبھی ایک اتنی بلندی پہ نکل جاتا ہے جو مڑ کے دیکھتا ہے تو فکر اونچی نظر آتی ہے، ممدوح بونا نظر آتا ہے. پہنچ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ فکر اونچی نظر آتی ہے، ممدوح نیچا نظر آتا ہے. پھر اس کو چاروں ناچار پلٹ کے آنا پڑتا ہے، مگر الزام لگ جاتا ہے وہی جو ہم نے کہا کہ کہنے والے کہتے ہیں، یا تو پھوہر لہجے میں لوگ کہتے ہیں کہ شاعر صاحب، مفکر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہے وہ جن کی تعریف کر رہے ہیں. یا ادب میں، ریٹورکس میں، علم بلاغت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مبالغے کی مثال ہے تو نہیں ایسا محبوب، مگر آپ نے تھوڑا بڑھا دیا ہے. چلیے شاعری میں چلتا ہے، یہ ہے اغیار. اب سمجھ میں آیا کہ بڑے سے بڑا مفکر اور شاعر اور ادیب اپنے محبوب کے در کو چھوڑ کے در اہل بیت پر اس لیے نظر آتا ہے. توجہ ہے کہ جو اس کے تخیلات اپنے یہاں لباس مجاز میں نظر آتے ہیں، وہ در اہل بیت پہ لباس حقیقت میں نظر آتے ہیں. اور جب مدح علی کر کے کرنے چلا اور تعریف کرتے کرتے، بہت خاص توجہ ان جملوں کے لیے، تعریف کرتے کرتے اہل بیت کی مدح، علی کی مدح کرتے کرتے طائر فکر کے شہپر کو ہلاتے ہلاتے معرفتوں کی افقوں میں پرواز کرتے کرتے جب اس کے شہپر فکر شل ہو جاتے ہیں اور اوپر اٹھا کے جو نظر دیکھتا ہے تو مقام بلند علی سے یہ آواز آتی ہے کہ لا یرقا الی الطیر، ذرا اور پرواز کرو، طائر فکر ہم تک پہنچ نہیں سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. یا علی یا علی، صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہرحال میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں اور وقت کی تنابیں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنے کو قابو میں کر سکتا ہوں. فقط میں ایک آیت کی ایک ذرا سی فضیلت جو اس وقت مناسب وقت میں بیان کر سکتا ہوں، یعنی آیت تطہیر کے تحتیم ہے. یہ آپ فارمولہ یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار عصمت مطلقہ یعنی بے عیبی کی منزل کے اوپر ہیں. یہ منصب دلبری پر فائز ہیں، یہ ممدوحین پروردگار ہیں. اللہ مطلق اور ایبسولوٹ کسی کی مدح نہیں کرتا جب تک کہ وہ بالکل بے عیب نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے کی مدح کرے کہ کہیں سے کوئی ہماری مدح میں کوئی عیب نہ نکال دے کہ کچھ زیادہ ہو گئی، اور کوئی عیب کسی نے اگر نکال دیا تب تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تعریف کرنے چلے تھے، وہ بھونڈا سا عیب بیان کرنے لگا. تو مشیت کی بھی کوئی ڈگنیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سنبھالا؟ ارے مشیت کی بھی کوئی ڈگنیٹی ہے. وہ مطلق مدح ایسوں کی نہیں کرتا کہ جہاں دھبے ہوں، وہ مطلق مدح ایسے کی کرتا ہے کہ بس
ایسے ہو کہ جن کو دیکھ کر اللہ پہچانا جائے. اب اگر ایسوں میں عیب نظر آ جائے جو آئینہ معرفت پروردگار ہو, جو آئینہ صفات جلال و جمال خدا ہو. صفات جلال یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں, صفات جمال یہ ہے کہ اللہ میں ہر حسن ہے, ہر اچھائی ہے. اہل بیت آئینہ جلال خدا بھی ہے, آئینہ جمال خدا بھی ہے. اگر ان میں عیب ہو تو یہ عیب دامن جلالت پروردگار تک جائے گا. یہی سبب ہے اہل بیت میں عیب نکالنے والا اللہ میں عیب نکالنے والا ہے. اس کے انہی کی بے عیب صنعتیں ہیں. آیہ تطہیر, توجہ, آیہ تطہیر اللہ کی وہ صنعتیں ہیں بے عیب جن پر مشیت جو ہے وہ فخر کرتی ہے, اور اللہ قصیدے ایسوں کے پڑھتا ہے کہ جن میں کوئی کمی نہ ہو. چنانچہ ایک اشارہ, پھر کل انشاءاللہ آگے بڑھے گی بات. یہ جو آپ نے سورہ دہر سنا ہے یہ مکمل اہل بیت کا قصیدہ ہے. آیہ تطہیر کی جامعیت ذہن میں رہے. اب آیہ تطہیر جب پھیلتی ہے تو مختلف فضیلتوں کی آیتیں بکھرتی ہیں اہل بیت کی. ساری آیتوں کو جمع کر دو تو آیہ تطہیر کے سمندر میں سب ضم ہو جائیں گی. آیہ تطہیر سے جو ترشحات نکلتے ہیں, جو تجلیاں نکلتی ہیں, وہ دیگر آیتیں ہیں, اور اس کا مرکز و مصدر جو ہے وہ اہل بیت ہے, اور اس میں صدر الصدور صدیقہ طاہرہ. یہ سورہ دہر یا سورہ انسان ہے, اس کی شان نزول آپ کے ذہن میں ہے. سورہ دہر, سورہ حل عطا, سورہ انسان, یہ 5 شخصیتوں کی شان میں نازل ہوا ہے. مگر آیہ تطہیر کے پنجتن اور سورہ دہر کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے. اپنے مطالعے کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ اشاروں تک پہنچ رہے ہیں. آیہ تطہیر 5 بظاہر 5 ہی ہیں, پھر صلب امام حسین میں 9 انوار امامت جو تڑپ رہے ہیں وہ ملا کے 14 ہیں. اسی لیے وہ بنیہا کہا ہے اللہ نے جبرائیل سے کہ فاطمہ کے کل بچے, اور حسن حسین ہی اگر ان کو شمار کرتا تو کہتا وبناہا, اور فاطمہ کے 2 بچے. مگر جمع کا صیغہ جو کم سے کم عربی میں 3 سے شروع ہوتا ہے, بچوں کو پوچھے کہ آپ کے آخری امام تک اہل بیت میں کیسے, تو کہہ دیے وہ بنیہا, فاطمہ کے بچے حسن حسین اور صلب حسین کے 9 بچے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آیہ تطہیر کے پنجتن اور سورہ دہر کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے. 1/5 کا, 1/5 کا فرق ہے, خمس کا فرق ہے, 20% کا فرق ہے. بظاہر جو 5 ہے چادر کے نیچے, 4 تو کامن ہے سورہ دہر میں. یہ مکمل قصیدہ ہے جو مشیت نے پڑھا ہے اہل بیت کا. اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. سورہ دہر 5, کون 5؟ 4 تو آیہ تطہیر والے ہیں. آیہ تطہیر میں سید الانبیاء والمرسلین, سید الاوصیاء والائمہ, سید الاطراء علی, سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین, سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے 2 سردار حسن حسین. سب سید ہی سید ہیں, سب اپنی اپنی لائن, اپنی اپنی اسٹریم, اپنے اپنے ہیں گروہ کے سید و سردار ہیں. اگر کسی محترمہ کے دل داغدار میں حسرت ہو کہ وہ بھی داخل اہل بیت ہو جائیں تو ذرا گوشہ چادر اٹھا کے چادر کے نیچے اسٹیٹس تو دیکھیں. یہاں کوئی طفیلی حسب نسب کا طفیلی کوئی رشتہ داری والا سید نہیں ہے, یہاں سب اوریجنل سید ہیں. ان 5 کا چھٹا وہی بنے گا جو کم سے کم اپنی اسٹریم اور لائن کا سردار ہو, سید الملائکہ جبرائیل. دیکھیں یہ معیار بہت اونچا ہے, میں نے عرض کیا. مگر سورہ دہر میں بس ذرا سا سن لیں. سورہ دہر میں 4 تو کامن ہیں, سردار انبیاء, سردار اوصیاء, سیدۃ النساء, دونوں سردار شہزادے. 5 میں سے 4 مولا ہیں, صدیقہ ہیں, دونوں شہزادے. مگر 5واں یہاں کون ہے؟
یہاں سردار انبیاء نہیں ہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی مخدومہ اور سیدہ کی خادمہ حضرت فضہ. یہ علامہ زمخشری 4 صدی ہجری کے اہل سنت، 1000 سال سے بھی اوپر، 1100 سال، اہل سنت کے معتبر ترین امام اللغہ بھی، امام التفسیر بھی، انہوں نے بھی سورہ دہر کی، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، تفسیر و شان نزول میں یہی لکھا ہے سب. کیوں نازل ہوئی وہ کل؟ اس میں پیغمبر اکرم نہیں ہے با اتفاق مفسرین. آیا تطہیر کو تو ڈسپیوٹڈ بنا دیا کہ وہ بھی ہیں، وہ بھی، یہ تو ہیں مگر وہ بھی ہیں اپنے اپنے لحاظ سے. مگر یہ سورہ دہر کا کمال یہ ہے، ایسے ہی آیا مباہلہ بھی ہے، سننے کا موقع ملا. سورہ دہر میں ساری امت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی اجماع ہے اس پر کہ سورہ دہر علی، فاطمہ، حسن، حسین اور فضہ کی شان میں نازل ہوا. اما فضہ کا تو مقابلہ نہ کر پایا کوئی، سیدہ کا مقابلہ. ایک آیت تو فضیلت کی محترمہ کے بارے میں ہے نہیں، مگر کنیزہ فاطمہ کے لیے پورا سورہ اللہ نے نازل کر دیا. تو جب ازواج پیغمبر خدیجہ کو چھوڑ کے فاطمہ کی کنیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو سیدۃ النساء کا مقابلہ تو فخر مریم بھی ہے، سردار مریم و خدیجہ اپنی ماں کی بھی سردار ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات. ماشاءاللہ. ایک اور سوال. بھائی گھڑی موبائل لے کے نہیں آیا، پوچھ کے ٹائم پڑھنا پڑ رہا ہے. کل یہ 1 گھنٹہ ہو گیا. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو بس ایک دو بلند آواز سے سارا مجمع. کل شان نزول بیان کروں گا پوری، فقط آج اتنا میرے اعتبار. علامہ زمخشری نے لکھا ہے، 4 صدی ہجری کے ہیں. علامہ فخر الدین رازی 7ویں صدی ہجری میں تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر 40 والیوم میں بڑے معتبر امام المفسرین ہیں. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں ان کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ امام المفسرین تو لقب ان کا مشہور ہے، مگر میری نظر میں یہ امام المشککین ہے، یعنی شک میں ڈال دیتے ہیں. قاتل کے دلائل بھی دیتے ہیں، مقتول کے بھی دیتے ہیں، اور پڑھنے والے کو بیچ میں چھوڑ کے خود پھوٹ لیتے ہیں. توجہ ہے انہوں نے بھی. حتیٰ کہ آپ کے یہاں سب سے معتبر صدیوں پرانی تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی، زمخشری اتنے معتبر ہیں ان کی نظر میں. بھئی ظاہر ہے کہ آپ غیر سے وہ والی توقع کیوں رکھتے ہیں کہ جیسے لگے کہ آپ ہی ہیں؟ نہیں غور کیا؟ ارے بھائی اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے تو سب کچھ وہی بولنے لگے جو آپ بولتے ہیں تو بھی شیعہ ہی نہ ہو جائے. اور بڑا اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے ایسے لوگوں نے تشیع نہیں اختیار کی، ورنہ یہ جو ہم دلائل دے رہے ہیں، ایسے بھی ہمارے بھائیوں کی عادت ہے کہ جس مصنف نے اہل سنت کے بڑے سے بڑے عالم نے اہل بیت کے فضائل کو زیادہ لکھ دیا، کہنے لگے کہ یہ تشیع کی طرف مائل تھے بلکہ ہو گئے تھے. ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ زمخشری سے انہوں نے بھی اتنے معتبر ہیں، لہذا سنیں وہ بیان کر رہے ہیں حضرت فضہ. میں حضرت فضہ کے بارے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ اہل بیت کے بارے میں کسی کی اوقات کیا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں کوئی لکھ کے اہل بیت کو کیا معتبر بنائے گا؟ اس کو خود معتبر بننا ہے تو اہل بیت پر آئے، اور جو یہاں نہیں آتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. جب اغیار یہاں آتے ہیں تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اغیار باذوق ہے، تم بدذوق ہو، اس لیے کہ وہ اپنے دھرم پر رہ کے بھی در اہل بیت پہ آتے ہیں تو ذوق کی وجہ سے آتے ہیں. تم اہل بیت کی تعریف کرتے ہو تو اپنے عقیدوں کی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچئے، یہ ہم نے کہا کہ آیت تطہیر کے پنجتن وہ ہیں اور سورہ دہر کے پنجتن یہ. اگر کسی کو کوئی کام وام ہو تو جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے.
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے کہہ دی ایک بات ہمدردانہ. اب مزہ کیا ہے, توجہ کا طالب ہوں. یہ سورہ دہر جس میں پیغمبر نہیں ہے با اتفاق, کیا مشیت ہے پروردگار تیری, کیا چاہتا ہے, کون سا میسج دینا چاہتا ہے امت کو؟ پیغمبری کو ہٹا دیا بیچ سے. یہاں پیغمبر نہیں ہے. اور مزہ تو یہ ہے کہ آیات تطہیر جہاں سردار انبیاء ہیں وہاں فضیلت کی ایک آیات, اور جہاں کنیز سیدہ حضرت فضہ ہیں وہاں فضیلت کا پورا سورہ نازل کیا ہے, باقاعدہ قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے. کیا حکمت ہے؟ میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آ رہی ہے فی الحال, وہ یہ کہ وہ حاسدان اہل بیت, وہ اہل بیت کے دوست نما دشمن, وہ جن کے عقیدوں کی مجبوری ہے کہ اہل بیت کو جیسا تیسا کسی بھی نمبر پہ مان لیا جائے ورنہ مسلمان ہی نہ رہ جائیں گے. اور نہیں کر رہے ہیں, میرے لہجے کی کاٹ تک اگر آپ پہنچ رہے ہوں, زیادہ مزہ لے کے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. توجہ, وقت تو میں لے چکا اپنا, مگر تھوڑی سے آپ سے 2-4 منٹ لے رہا ہوں. اب یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے, توجہ, پیغمبر کو ہٹا کے کنیز سیدہ کو اللہ نے رکھا, پورا فضیلت کا سورہ نازل کر کے ان منافقین, ان حاسدین اہل بیت, ان دوست نما دشمنوں کے رخسار عقائد پر یہ مشیت کا عبرتناک بھرپور تماشا ہے کہ جن کے میدے نفاق سے اہل بیت کی فضیلتیں ہضم نہیں ہو پاتی. جہاں کہیں بھی قرآن نے فضیلت کی آیت دیکھی, اگر اس میں رسول اللہ بھی ساتھ میں شامل ہیں تو فوراً میدے نفاق میں ایٹھن ہوئی اور تعویلات و توجیحات کے باب کھلے اور فوراً ٹویسٹ کرنے لگے کہ آیت تو سردار انبیاء کو دیکھ کے نازل ہوئی ہے, اہل بیت تو رشتوں کے طفیل میں فضیلت میں شامل ہو گئے ہیں, ورنہ اولاً نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ, اولاً اور بالذات تو اللہ کا قصیدہ اور آیت فضیلت کی پیغمبر کو دیکھ کے ان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. اہل بیت تو سیکنڈری حیثیت سے ضمناً محمد کے محبوب بچے ہیں, بیٹی ہے, داماد ہے, بھائی ہے, نواسے ہیں, بچے ہیں, لہذا پیغمبر کی وجہ سے شامل فضیلت ہو گئے ہیں آیت کا مصداق, ورنہ حقیقت میں آیت تو پیغمبر کی وجہ سے نازل ہوئی. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو خالی اہل بیت کے لیے آیت نہ آتی. اللہ نے کہا لو تم اہل بیت کے فضیلت پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ محمد ہے تو آیت آئی, محمد نہ ہوتے تو آیت نہ آتی. اللہ نے پیغمبر ہی کو بیچ سے ہٹا دیا. اور اب پانچواں کون ہے؟ کوئی عرب کا نہیں ہوگا, کوئی حجاز کا نہیں ہوگا, کوئی قریش کا نہیں ہوگا, کوئی بنی ہاشم کا نہیں ہوگا, کوئی خاندانی نہیں ہوگا, بلکہ حبش کی سیافام شہزادی ہوگی اور اسے پانچواں قرار دے کر فضیلت کا پورا سورہ قصیدہ نازل کر کے یہ صبح قیامت تک قانون بنا دوں گا, یہ میسج دے دوں گا کہ فضیلت کی آیتیں حسب نسب اور رشتہ داری دیکھ کے نہیں آتی ہیں, بلکہ جلالت کردار دیکھ کے آتی ہیں. چاہے حبش کی شہزادی ہو, چاہے فارس کا سلمان محمدی ہو. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات سے نواز دے بر محمد و آل محمد, بلند آواز سے. بس ایک اور منزلت اور ربط مصائب. تو یہ ہے معیار. میں نے عرض کیا کہ یہاں معیار دیکھ کے آیتیں آتی ہیں. جن اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ عمل کرے اور آیت آئے. یہ لو, اگر وفاداری کے ساتھ کوئی کنیز بن جائے, فضہ
تو لو دیکھو عمل اس کا پہلے ہے، سورہ حل عطا بعد میں آیا. ارے پانچوں نے 3 دن روٹیاں دی، کل تفصیل بیان کروں گا، مگر شان نزول میں ایک جملہ ہر جگہ شیعہ سنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جو ہے یہ باسباب ظاہر علیل ہوئے، بیمار ہوئے، مریض ہوئے، پیغمبر عیادت کے لیے آئے. اب بچوں کے ذہن میں ایک بات، بس اس کا جواب اور بات تمام. بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا یہ بھی مریض ہوتے تھے؟ میں کہوں گا ہاں ہوتے تھے، مگر ان کے مرض ظاہری باسباب ظاہر مریض و بیمار و ناتواں ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی بڑی فضیلت. سنبھال لے اگر یہ جملے. مجھے احساس ہے کہ منزل پہ میں دیر میں آیا، لیکن کچھ عمومی خطاب بھی کرنا تھا اور اب یہ خصوصی شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ پھر تمہیدوں میں نہیں بلکہ براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہاں یہ مریض ہوتے تھے کہ نور خدا اول مخلوق کچھ تھا ہی نہیں جب یہ تھے. آئینہ جمال و جلال پروردگار، یہ پیکر نور، کہ یہ بھی بیمار ہوتے تھے؟ میں کہوں گا ٹھیک ہے، وہ آپ نور و مطلق وہ سب ہے، حقیقت ان کی حقیقت وہی ہے، مگر پیکر بشری میں آئے ہیں، انسانی شکل میں ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ نہ بھولیے گا. توجہ، اگر یہ بیمار نہ ہوتے، اگر انہیں تکلیف نہ ہوتی، اگر انہیں اذیت نہ ہوتی، تو یہ کچھ بھی ہوتے مگر ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے. ذرا کبھی اس رخ سے بھی سن لیا کیجئے بھائی، توجہ. وہ کچھ بھی ہوتے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، نمونے عمل، رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے، آئیڈیل. اللہ نے مشیت نے درد ہجر گوارا کیا، ان کو اپنی نورانی قرب سے یہاں عالم ظلمانی میں بیچ کر قلب مشیت نے درد فراق جو اہل بیت اپنے محبوبوں کا، جن کے تصدق میں ساری کائنات کا گلشن سجا دیا، ان کی اصل جگہ تو قرب پروردگار ہے اور وہی ان کی جنت ہے. یہ جنت جس میں ہم سے وعدہ کیا ہے، یہ ان کی جنت نہیں ہے. ان کی جنت قرب پروردگار ہے، جنت جب تھی ہی نہیں. بھائی توجہ ہے، اللہ نے درد ہجر کو برداشت کیا، ہماری ہدایت کے لیے یہاں بھیجا. تو جب پیکر بشری میں بھیجا تو تمام بشری انسانی وہ کیفیات دے کے بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے نمونہ رول ماڈل بنے. مگر اتنا یاد رہے، ساری بشری تقاضے کیفیات دے کے بھیجا، مگر پھر بھی ایک فرق ہے. سنیں، ہم اپنی بشریت کے مقابل مغلوب ہیں، ہمارے بشری تقاضے ہم پہ غالب ہیں، مگر اہل بیت کے بشری تقاضے ان پہ غالب نہیں ہیں، بلکہ تقاضے بشریت کے مغلوب ہیں، پھر بھی وہ غالب ہے، کل غالب ہے. پہنچ رہی ہے؟ نہیں، میں خیال ٹچنگ بات نہیں ہے. مجھے بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل یوں ہی جیسا کہتے ہیں کہ اریاں باتیں. نہیں، آپ مدلل باتیں سننے کے عادی ہیں ماشاءاللہ، اور اسی کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ باسباب ظاہر علیل ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کی اور ہماری علالت و بیماری میں بنیادی فرق بتا دے کیا ہے. ہماری اور عام انسانوں کی بیماری جو ہے وہ ہمیں کمزور کر دیتی ہے، ہماری رسوائیاں لے کے آتے ہیں ہمارے مرض. ہماری بیماریاں ہمیں سبک کر دیتی ہیں، بے عزت کر دیتی ہیں، ہلکا کر دیتی ہیں، ناتواں کر دیتی ہیں، لاچار کر دیتی ہیں. ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم اعمال نہیں انجام دے پاتے، ہم فضیلتیں نہیں کسب کر پاتے. ہماری بیماریاں، عام انسانوں کی بیماریاں، مرض عام انسانوں کو کمزور اور لاچار اور رسوا کرتے ہیں. ہماری بیماریاں فضیلتیں نہیں بنتی، مگر ہم میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ ان کی ظاہری بیماری بھی فضیلتوں کی آیتیں لے کر آتی ہے. اگر محمد کے بدن رسالت میں احساس ضعف نہ ہوتا تو سیدہ کی چادر کی پناہ نہ لیتے، اور اگر چادر میں نہ آتے تو آیت تطہیر کیسے نازل ہوتی.
صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اگر سردار انبیاء کے بدن رسالت میں ضعف کا احساس نہ ہوتا تو سیدہ کی چادر کی پناہ نہ لیتے اور یہی آیت تطہیر کیسے نازل ہوتی. ان کی باسباب ظاہر علالت میں بھی بڑی بڑی فضیلتوں کی آیتیں اور معیار سامنے آتے ہیں. اگر شب فتح خیبر عین اللہ کی آنکھیں دکھنے نہ آتی، شوب چشم، یہ شب فتح خیبر علی کی آنکھیں لال نہیں تھی بلکہ فتح خیبر کی سرخی تھی. عنوان ہے اگر علی کی آنکھیں عین اللہ ہی آنکھیں بھی دکھتی تھی مصلحتاً، لعاب دہن رسالت کا معجزہ سامنے آنا تھا کہ آنکھ میں لگاتے تو یہ، چسا دے تو کیا ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہر ایک کو نہیں چسایا. توجہ ہے بھائی، یہی اہل البیت خاص منصب ہے. اگر حسنین کریمین باسباب ظاہر علیل نہ ہوتے تو اہل بیت کی فضیلت میں یہ قصیدہ اللہ کیسے پڑھتا سورہ دہر. اس لیے باسباب ظاہر علیل تو ہوتے ہیں مگر فضیلتوں کی آیتیں آتی ہیں، نئے نئے باب کھلتے ہیں. اس لیے کہ جو بے عیب ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جو ان میں عیب بن جائے. اب میں جو کہہ گیا وہاں تک آپ پہنچے کہ نہیں؟ ان میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی، بے عیب ہوتے ہیں. بس عزیزو بات کو تمام کر رہا ہوں. تو یہ قصیدہ ہے. اب ایک جملہ علامہ زمخشری کا نقل کر دوں، باقی تفصیل بعد میں کل انشاءاللہ اور پرسوں. علامہ زمخشری سن لیں، اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی عجب حسن اتفاق ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عظمت فاطمہ ہے کہ اللہ نے سورہ دہر میں جنت کی ہر نعمت کا ذکر کیا مگر حوران جنت کا ذکر نہ کیا، کیونکہ سیدۃ النساء انسیہ حورا کا قصیدہ ہے، لہذا حور کا ذکر کرنا توہین فاطمہ اللہ نے سمجھی. حور کا ذکر کرنا اللہ نے توہین فاطمہ سمجھی. جس کا لحاظ مشیت اتنا کرے، جس کی خاطرداری اللہ سورہ دہر میں اتنی کرے کہ حوران جنت کا ذکر نہیں ہے کیونکہ سیدہ کا ذکر ہے. اتنا پاس و لحاظ اور احترام اللہ کر رہا ہے کیونکہ بی بی حجاب اللہ ہے. اہل بیت عزت اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اہل بیت عزت اللہ ہے، بی بی حجاب اللہ ہے. سردار انبیاء جس کو دیکھ کے انبیاء کھڑے ہو جائیں، حدیث معراج، بیت المعمور، امام الانبیاء سب کھڑے ہو جائیں. صدیقہ کو آتے دیکھ کر سردار انبیاء کھڑے ہو جاتے تھے. کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ ورحبہا وقبل یدیہا واجلسہا مکانہ. جب کبھی فاطمہ، ترمذی شریف سیاہ ستہ کی تیسری معتبر کتاب، جب کبھی فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں آتی ہیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ ٹھہرتے نہیں تھے بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے. میں یہاں منبر پہ بیٹھا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین، کوئی مرجع تقلید آ جائے، کوئی عارف کامل آ جائے، کتنا بڑا بھی فقیہ کوئی آ جائے، یہ مجلس ہے سیدہ کے ذکر فضائل و مصائب. میں بیان کو روک کر صلوات پڑھوا دوں گا؟
قبلہ آگے تشریف لیا، بس ختم. اس سے زیادہ پروٹوکال نہیں ہے. چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم دوراں آ جائے، متقی پرہیزگار، میں ممبر سے اتر کے نہیں جاؤں گا ان کا استقبال کرنے، ہے نا؟ نہیں جاؤں گا نا. لیکن خاتم الانبیاء، سردار انبیاء اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر رہے ہیں. انتظار بس کھڑے ہو جاتے بہت تھا. نبیوں کا سردار نہیں، جلدی جلدی آگے بڑھ جاتے تھے. یعنی جتنا فاطمہ آگے نہیں ہے اس سے زیادہ رسول اللہ ان کے قریب پہنچ جاتے تھے. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا وَرَحَّبَهَا، کہتے تھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید فاطمہ، اے جان پدر مرحبا. وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اور دونوں ہاتھوں کو بی بی کے چومتے تھے. اگر مہر پدری میں، باپ اور بیٹی کی محبت میں یہ عمل ہوتا پیغمبر کا، یہ سنت ہے، یہ اسوہ حسنہ، یہ رول ماڈل ہے پیغمبر. پہلی بات تو اگر ہر بیٹی کے لیے سنت کے طور پر اگر ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کرے، یہ سنت پیغمبر نہیں ہے، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے یہی کرتا، واجب ہو جاتا. سب سے پہلے تو صحابہ کرتے، سب سے پہلے تو وہ صحابہ کرتے کہ جن کی بیٹیاں رسول اللہ کے عقد میں تھیں، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا. اس کے مطلب سنت رسول اللہ یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹی کا یہ احترام کرے، نہیں. سنت رسول اللہ یہ ہے کہ صدیقہ کبریٰ کا وہ احترام کم سے کم کرو جس کو سردار انبیاء کر رہا ہے. ہاتھ چوم رہے اگر باپ کی محبت میں بیٹی کی حیثیت سے، تو بچوں کی مہر پدری مہر مادری میں سر چوما جاتا ہے، پیشانی کا بوسہ. ہاتھ تو کسی صاحب منصب، کسی جناب کے، کسی محترم، کہتے ہیں نا جناب کے ہاتھ چوم رہے. پھر لے کے آتے تھے واجلسہا مکانہ. یہ بڑھتی جا رہی ہے بات. اپنی جگہ پر جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے وہ وہاں سے اٹھتے تھے. اب پلٹ کے اپنی جگہ پہ پلٹ کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ اپنی جگہ پہ صدیقہ کو بٹھا کے بی بی کے پہلو میں بیٹھتے تھے. بڑے سے بڑا حاکم ہو، آفیسر ہو، کرسی سے اٹھے گا، اپنے منصب کے برابر بھی کوئی ہو، کرسی سے اٹھے گا اور لے کے آئے گا سامنے، نہیں تو اپنے پہلو میں کرسی ڈلوا کے اپنی کرسی سے نہیں ہٹے گا. یہ ختم الانبیاء ہے، یہ مقام ختم نبوت ہے کہ جہاں صدیقہ کو بٹھا کر ایک تو مرتبہ بتا رہے ہیں اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کی محافظ یہی بی بی ہے کہ جس کا شوہر اور جس کے بچے امام ختم نبوت کے قائم مقام ہوں گے. یہ مرتبہ معنوی اور ظاہری اور روحانی یہ پیغمبر بتا رہے ہیں. بس میں کیا عرض کروں، امت کو کچھ نہ یاد رہ گیا. نزول آیہ تطہیر کے بعد یہی علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ کم سے کم 6 مہینہ پیغمبر در سیدہ اور علی پر آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور در سیدہ اور علی اور حسن حسین پر آ کے آیہ تطہیر پڑھنا یہ الگ سے مضبوط دلیل ہے کہ بس یہی اہل البیت ہیں، ورنہ کسی اور کے در پر بھی جا کے سلام کرتے. یہ علامہ طباطبائی نے المیزان تفسیر الصدی کی سب سے بڑی تفسیر، اس میں دلیل دی ہے. اندازہ لگاؤ جس بی بی کو دیکھ کے کھڑے ہو کے جگہ پہ ٹھہرے نہ رہ جائیں، جس کے در پہ سردار انبیاء سلام کرے، کیا تعجب نہیں ہوتا کہ اس در پر آگ اور لکڑی لے کر اوباش بدمعاش بے دین منافقین عزت اللہ کے دشمن حجاب اللہ کے در پہ ارے بدمعاشی کے لہجے میں دھمکیاں دے کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. اجرکم اللہ. تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس جلدی جلدی 2-4 جملے. فرمائش بھی ہے مجھ سے کہ بڑی شہزادی جن کے مصائب، جن کی شہادت، اور سیدہ کی پوتی سب سے چھوٹی شہزادی کے بھی تھوڑے سے مصائب. تفصیل کا وقت نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، مجھ سے فرمائش ہے
یہ فاطمہ یہ بڑی شہزادی ہے کہ جس کے در پر آگ اور لکڑی لے کر آ کر دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ نکالو سب کو باہر ورنہ ہم گھر جلا دیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ افسوس یہ ہے کتنی بے وفا امت ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہم اور آپ کے جیسے بے معرفت مسلمان تو نہیں ہے، یہ اصحاب رسول اللہ ہی تو ہے، جو بھی ہے جو جلانے آئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ بھی صحابہ ہیں، جو تماشا دیکھ تماشا فاطمہ کے در کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تماشا کوئی مشرک اور کافر نہیں ہے، کلمہ گو تماشا دیکھ رہے ہیں سیدہ کے در کی بے حرمتی کا۔ کوئی ایک نہیں کہنے والا، چاہیے تھا سب کو مل کے کہتے، جب ان کو اندازہ نہیں تھا کیا ہوگا، لیکن جب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، ارے سب مل کے اپنی جان پہ کھیل کے پیغمبر سے وفاداری کی دلیل دیتے، کہتے کہ ہم اس در کو نہ جلنے دیں گے، اس میں سیدۃ النساء، یہ محمد کا گھر ہے، یہ نبیوں کے گھروں سے اونچا گھر ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کسی ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا اس گھر کو جلا دو گے، اس میں تو فاطمہ ہے۔ تو ان بعد معاشوں کے سرغنہ نے کہا کہ ہوں گی فاطمہ، ہم جلا دیں گے۔ جب صدیقہ نے یہ سنا تو علی کو جلدی سے روکا، کہا یا علی آپ نہ جائیے گا، میں جا رہی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں علی بیٹھے کیا کر رہے تھے، صدیقہ کبریٰ نے روک دیا تھا کہ یہ شیر خدا ہے، یہ اسد اللہ ہے، اور یہ فاتح خیبر و خندق ہے، یہ قاتل مرحب و انتر۔ اگر علی چلے گئے اور تلوار نکل آئی تو رسول اللہ کی وصیت اور وعدے کے خلاف ہوگا اور پھر جنگ ہونے لگے گی۔ لہذا صدیقہ نے ایک تو علی کو روکا اور خود اس لیے آئی کہ علی مرد ہے، علی مرد میدان ہے، کتنوں کو مارا ہے، سب کے پینے ہیں، لہذا جنگ ہوگی، مگر ہم جب جائیں گے ارے نہ صحیح پیغمبر کی شہزادی، نہ صحیح سیدۃ النساء، کچھ نہ مانو، کم سے کم ایک خاتون تو مان کے جب میری آواز سنیں گے تو شاید ان کی مردانگی، ان کی حمیت عرب جاگ جائے۔ نہ صحیح سردار انبیاء کی بیٹی، ارے ایک 18 سال کی لڑکی، ننھے ننھے بچوں کی ماں، پردے کے پیچھے اپنی عزت کی حفاظت مانگ رہی ہے، مگر فاطمہ کی توقعات پوری نہ ہوئی۔ آ کے کہا یا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے ہیں، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ ارے ہم کب تم سے کچھ کہتے ہیں؟ ارے ہمارے لیے ہمارے بابا کا غم ہی کیا کم ہے، ارے ہمیں بابا کا غم تو منا لینے دو سکون سے۔ کہا نکالو ورنہ جلا دیں گے۔ بی بی نے کہا اپنا حوالہ نہ دیا، بلکہ کہا اس گھر کو جلا دو گے، اس میں تو پیغمبر کے دو ارے ننھے ننھے پھول حسن حسین ہیں، جلا دو گے؟ کہا ان کے ساتھ جلا دیں گے۔ ہائے فاطمہ کی آس ٹوٹی، لو فاطمہ کے در میں دروازے میں آگ لگی، شعلے بھڑکنے لگے، بس یہیں پہ ٹھہر کے آگے نہیں، مجھے ان شعلوں سے، مجھے ان فاطمہ کے در کے بھڑکتے شعلوں سے مجھے کوئی اور گھر کے شعلے یاد آ گئے۔ ہائے وہ بعد قتل حسین، مجھے بی بی کے در کی آگ سے، مجھے بی بی کی پوتی چھوٹی شہزادی کے دامن میں بھڑکتی ہوئی آگ مجھے بے ساختہ یاد آ گئی۔ ہائے وہ ننھی سی سکینہ، ہائے وہ 3.5 سال کی عمر، اس گھر کی بیویوں کی میراثی ہی یہی ہے۔ دادی 18 سال میں اتنے مصائب جھیلی کہ کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ ہائے پوتی تو 3.5 سال کی ہے، ارے خیموں کے جلنے کی آگ
فاطمہ کی پوتی سکینہ کے دامن میں لگی. جب خیمے جل چکے فاطمہ زینب نے بچوں کو شمار کیا, فاطمہ سکینہ نظر نہ آئی. ام کلثوم سے کہا اے بہن تم ذرا سا ان بیویوں بچوں کو دیکھو, میں سکینہ کو ڈھونڈ کے آتی ہوں, اس لیے کہ میں بھیا کو کیا جواب دوں گی. میرے سامنے سکینہ کہیں گزر نہ جائے, کھو نہ جائے. علی کی بیٹی عباس کی بہن ارے مقتل میں لاشوں کے درمیان پکار رہی ہے, اے پھوپھی کی جان, اے سکینہ, اے حسین کی بیٹی, ارے کہاں ہے مجھے صدا دے. سکینہ کی آواز نہ سنائی دی, یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرات کے کنارے سے گزر ہوا. اے عباس, سکینہ نہیں مل رہی ہے. اے بھیا, ارے تیری پارے جگر نہیں مل رہی ہے. فرات کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا. زینب نے بڑھ کے پوچھا اے بندہ خدا, کیا کسی بچی کو ادھر کے کہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا, ہاں ایک ننھی سی بچی مجھے دوڑتی ہوئی نظر آئی جس کے دامن میں آگ لگی تھی. جب وہ دوڑتی تھی تو ہوا سے دامن کے آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگتے تھے. وہ کہتی تھی بابا کہاں ہو, اے چچا کہاں ہو. ہائے زینب کیا کرتی, ایک بار پھر سے لاشوں کے درمیان جب پکارا تو ایک نشیب سے آواز آئی, اے بہن زینب آہستہ, ارے سکینہ یہاں ہے. زینب قریب آواز کے سہارے آئی, دیکھا ایک ایسی لاش جس پہ سر نہیں ہے, سینے سے لپٹی. سکینہ کو اٹھایا, کہا کہاں ہو جنگل میں, کہا بابا کے سینے پہ آرام کر رہی ہو. کہا کیسے جانا کہ یہ تیرا بابا ہے, اس لیے کہ لاش کی پہچان ارے یا چہرے سے ہوتی ہے یا وہ لباس جو مخصوص خصوصیت سے پہنا جائے. تیرے بابا کے تو جسم پہ نہ سر ہے نہ وہ لباس ہے جو پہن کے آئے تھے اوپر سے, سب لوٹ لیا گیا, سر کاٹ لیا گیا. بچی کیسے پہچانا؟ تو سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں, ارے جب میں بابا بابا کر رہی تھی, آگ بھڑک رہی تھی, اسی نشیب سے آواز آئی, الیہا الیہا یا بنیا, آ جا میرے پاس ہے میری بچی. ہائے تیری کمسنی اور یہ مصائب, اے جان پدر, زندگی میں بھی تجھے حفاظت نہ دے سکا, تیرا بابا شہید ہو گیا. اے بچی, اب کتنے مصائب تجھے برداشت کرنے ہیں. زندان شام تک بچی, خدا حافظ, اب ملاقات نہ ہوگی بابا سے.